السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شاعر کہتا ہے، مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا روزے دار سے، سورج شکست کھا گیا روزے دار سے۔ عزیز طلبہ، نوجوانان اسلام، اکابرین امت، بڑے بھائیوں، روزداروں، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ 2 روزے بھی ہو گئے، آج کو یہ تیسرا چل رہا نہیں۔ قاری صاحب بھی ماشاءاللہ 3 تراویاں پڑھا دیے، آج چوتھی کی تیاری میں ہم ہے نہیں۔ ہاں، رمضان میں اکابرین بولتے ہیں 2 چیزیں بندے کو مل گئی تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا؟ افطار کے ٹائم پہ تربوز مل گئے تو بڑی بات ہے۔ ہاں، دیکھ حدیث ملنا، نہیں بڑے ملنا دے۔ پھر اکابرین بولتے ہیں رمضان میں 2 چیزیں مل جانا، غور سے سنو، 2 ملنا ہے، کہیں 3 نہیں، 2 چیزیں مل جانا۔ کتنی؟ 2 چیزیں مل جانا، چھٹی مل جانا، گھر کو جانا مل جانا۔ نہیں، چھٹی بولتے وہ بچپن میں ہمارے دوستہ کرتے تھے،
کھٹے کا پین رہتا دیکھے آپ، دیکھیں نا، دیکھیں بٹن والا پین، پڑھی کے گرے ہوتے گر جاتا تھا، اور کھیلی کے گرے ہوتے کچل جاتا تھا. ایسی مدرسے کے بچوں کو چھٹی اگر بولی گے نا، یا اللہ بولنے ہی دے رہے ہم. نظام ساگر کے دروازے کھولے تو پانی بھی کم سپیڈ پہ نکلتا، وہ حصہ نکل جاتے مدرسے سے، گر 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 گر. اگر اتفاق سے چھٹی کا اعلان کر دیے، سمجھ فلاں رمضان کو چھٹی مل رہے ہوتے، ابھی سے دل میں سپنے تو ہوتا ہی نہیں، جیسا آپ کو پروتے تاکہ میں سپنے ایسا ہوتا، میں جاتا ہوں وہاں پہ، ایسا ہوتا ہوں، وہ سب چھوڑ دے رہے بھائی. دو چیزیں مل جانا رمضان میں. کیا ملنا؟ کیا ملنا؟ اکابرین کہتے ہیں دو چیزیں. سب سے پہلے اللہ کا ڈر. کیا؟ اللہ کا ڈر. دوسری چیز اللہ کا ڈر. ڈر ڈر ڈال سے ڈر، ڈال سے ڈر. اللہ کا ڈر رہنے والا رمضان میں کیا کرتا؟ روزے رکھتا، تراویح کی نماز پڑھتا، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتا، ذکر کرتا، کلمہ طیبہ کو پڑھتا، استغفار کرتا، جنت کو طلب کرتا، جہنم سے خلاصی کی دعا مانگتا، اور قرآن عظیم الشان کو کثرت سے پڑھتے رہتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا. یہ اللہ کا ڈر ہے. سوال اب تھوڑے ڈر میں بھی کیا ہے معلوم؟ پارٹس ہے، اسمان. تھوڑے دنوں ظاہری طور پہ ڈر ہے جیسا دکھاتے رہتے، مگر ڈر کچھ بھی نہیں رہتا. مثلا ٹوپی لگا لیا، روزہ ہے کہ نہیں پوچھو تو شرمندہ ہو کے نیچے مڑ جاتا ہوں. ارے اللہ کے بندے، میرے سے بھی کچھ شرم نہ رہے بھائی، اللہ سے شرم. یہ ظاہری ڈر ہے. ٹوپی تو لگا لیا، سرما کھینچ لیا، چہرہ اچھا دکھ رہا، روزہ ہے کہ نہیں بولے تو شرم نہ ہو. اب تھوڑے بے شرم کروا لے رہے. کیسا؟ وہ لوگ ہم کو رمضان آتے تو بھی، نکو آتے تو بھی، کیا تو بھی رہتے، جیسا عام دنوں کو گزارتے تھے نا، وہ لوگ ویسے ہی گزارتے. کیسا؟ نہ روزہ رکھتے، نہ نماز پڑھتے، کچھ بھی نہیں. بے شرم جیسا بیٹھ کے خپا خپ کھاتے رہتے نہیں، ویسا رمضان میں بھی کھاتے رہتے ہیں لوگ. یہ بے شرمی کا ڈر. اب اس دور میں لیٹسٹ ماڈل والے آگے ڈر والے میں کیسا؟ ان کو اللہ کا ڈر نہیں، کاروبار کا ڈر ہے. کاروبار کام پہ ٹھپ پڑ جاتا کہ کاروبار سیزن رمضانی ہے. حریص والے کو پوچھو جا کے تو کیا رے بابا روزہ ہے کہ کہاں رہتے مفتی صاحب، روزہ پھٹی ہے، دنیا کی دھوپ ہے، کب اس میں مارنا ہے، پسینے جھڑتے رہتے، وہی روزہ رکھا سمجھو، حریص کی جگہ وہی پک جاتا ہوں. ارے بھائی حریص کے واسطے روزہ چھوڑوا رہے اللہ والی کاروبار چھوڑنا پڑتا. اتفاق سے اگر چلے گئے جا کے اس کو پوچھے کیا رے بھائی کاروبار اچھا چل رہا، روزہ تو چھوڑ دیا، تراویح پڑھ لی. کیسا بولو مفتی صاحب، سمجھا نہیں ہو؟ کیسا بولو صاحب، آئیے مغرب سے لے کے عشاء تک کیسا کھو جانے کی بھی فرصت نہیں تھی. گراک پہ گراک آ رہا تھا، گراک پہ گراک آ رہا تھا، تم تراویح کی بات کر رہے. ارے اللہ والی رمضان کو کیسا گزارنا رہے بھائی. ہمارے صحابہ اکابرین کے واقعات پڑھے تو آنکھوں سے آنسو میں خون نکلتا. وہ لوگ امت پہ میسج دے دیے، پیغام دے دیے کہ رمضان ایسا گزارو بول کے. اور آج کا مسلمان ڈر رہا نہیں اللہ سے، لوگوں کو ڈرا ڈر رہا. اس لیے بولتے رمضان میں اللہ کا ڈر ایسا والا کامیاب ہوتا ہو. ڈر رہا ہوں میں، ارے بولنا رہے بابا ڈر رہا نہیں ڈر رہا. اور اگر جو ڈر لیا اس کو اللہ کا ڈر بھی مل جاتا. کیوں؟ واقعی جس کے
دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، انہیں روزے بھی رکھتا، نمازاں بھی پڑھتا، تراویح کی بھی نماز پڑھتا، انہیں ساری چیزوں کی رعایت کرتا، انہیں بس اللہ کے در پہ پہنچ جاتا، کیونکہ اللہ کی جانب سے ہوتا یہ کہ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنے در کو نصیب فرماتا، اپنے در کو نصیب فرماتے۔ اس لیے تو بولا جائے مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے مغفرت سختی ہے، مانگ لو گڑ گڑا کے خدا سے مغفرت سختی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ پہلا اشرا چل رہا، رحمتیں برس رہی، آئندہ جمعہ ختم ہو جاتا، مغفرت کا شروع ہو جاتا، ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا نہیں۔ رمضان میں کوئی ایک لمحہ ایسا رہتا اگر اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے، سارے گناہ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ اب ایک بندہ جس کا ذہن ویسا سوال بھی ویسا ہوتا نہیں ہوتا، اب کیچڑ میں کام کرنے والے کو جا کے تم مخمل بدلا ہے تو انہیں اس مخمل کی اہمیت کو سمجھتا، پان شاپ پہ ٹھہر کے دودھ دینے والے کو شہد کی اہمیت بولے تو معلوم رہتا، حریص پہ ٹھہر کے غپا خط دینے والے کو موس کی اہمیت بولے تو معلوم رہتا، جس کا کام جیسا اس کی نوعیت ویسی ہے نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو اب آرے بھائی تو بلڈنگ کر تو سمجھ میں آتا اس کو، یہ ہماری یہ جب تو نہ رہا بھائی بلڈنگ کہاں سے لاؤ گے، ہے نہیں ہے، سے ویسی تھوڑے رہتے ذہن سے پرے۔ مفتی صاحب رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا، پھر یہ جو روزہ نہیں رہ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے، ان کے پاس کون سا شیطان ہے؟ عجیب قسم کے سوالات رہتے وہاں۔ ارے ہو بھائی، سرکش شیاطین کو قید کر دے کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاتا اس وقت تک جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے۔ اب انہیں پوچھا ہم مفتی صاحب شیطانہ تو قید ہو گئے، پھر ان کے پاس کون سا شیطان ہے جی؟ ہر اس کے ٹھیلے پہ بیٹھنے والا روزہ نہیں رہ رہا، تراویح چھوڑ رہا، ہوٹل پہ بیٹھنے والا تراویح چھوڑ رہا، روزہ نہیں رہ رہا، اور جو کاروبار کرنے والا ہے، جو تجارت کرنے والا، بازاروں کو جانے والا، سبزی بیچنے والا روزہ نہیں رہ رہا، چکن کی دکان پہ بیٹھنے والا روزہ نہیں رہ رہا، تراویح نہیں پڑھ رہا، بس کا ڈرائیونگ کرنے والا روزہ نہیں رہ رہا، تراویح نہیں پڑھ رہا، کنڈکٹری کرنے والا روزہ نہیں رہ رہا، تراویح نہیں پڑھ رہا۔ اب ہمارے پاس ذرا لیٹسٹ ماڈل کے تارکو روڈ پہ بلڈنگ مارنے والے دھوپ، ہیٹ، بہت زیادہ گرمی، تپش پڑ جاتی، پیاس لگتی، روزہ نہیں رہ رہے، تو ان کے پاس کون سا شیطان آ گیا؟ میں بولا ایسے لوگوں کو انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتا، تھوڑا ٹیڑھی کر کے انہوں کو شیطان آ گیا بھائی، شیطان اپنی چھاپ کو چھوڑ کے گیا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، شیطان کو اللہ پیدا کیوں کرے؟ شیطان کو پیدا کیوں کرے؟ شیطان کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ حکمت ہوگی نا، ارے ہے نہیں ہے، دنیا میں تو آیا، تیرے پیدا کرنے میں حکمت ہے نہیں ہے، کہیں کو خوب کھانے، بولنا ہے بھائی، کہیں کو خوب کھانے۔ عبدالحمید سے پوچھا تھا، بولتا نہیں، روڈوں پہ پھرنے، ڈرائیونگ کرنے، مثال پرانے ہونا مثال۔ تو دنیا میں ایک انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکمت کو بیان کر رہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے میرے بندوں، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کرے۔ حکمت سمجھ میں آ گئی؟ تو شیطان کو کہیں کو پیدا کرے، انہیں پیدا نہیں ہوتے تو اچھا تھا، جنت ہی رہ دیتی، نو جہنم۔ انہیں پیدا نہیں ہوا تو اچھا تھا، جنت میں ہمیشہ اللہ کچھ دیکھتے ہوئے رہتے تھے۔ شیطان پیدا کہیں کو ہوا کہ یہ ہمارا کو بھٹکارا کہیں کو کہ پھر جہنم میں لے کے کہیں کو جا رہا۔ اس کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ ہماری اس امت کے
علماء کرام کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہر موڑ پر امت کی رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، شیطان کے پیدا ہونے میں بھی حکمت ہے۔ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اس کی مثال، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی نہیں کرتی؟ ارے محبت کیا ہے ماں سے جا کے پوچھو، معلوم ہوتا۔ ماں اگر بیمار بھی ہے، بچہ اگر چھوٹا بھی ہے، رات میں اڑ گیا تو اپنی بیماری کی حالت میں بھی اٹھ کو اپنے سینے کا دودھ اس کو پلاتی۔ اگر بچہ ایک موڑ پر باپ کراہیت کر کے چلے جاتا، لیکن ماں اتنی بیماری کی حالت میں بھی اگر انہیں پیخانہ کر لیا، پیشاب کر لیا تو اس کو دھلاتی۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا مثال دیں گے؟ بڑے ہونے کے بعد کون سی بھی عمر پہ پہنچ جاتے، اگر بچے کو مار لگ گیا، بخار آ گئی، تو سب سے پہلے دل کس کا تڑپتا؟ ماں کا تڑپتا۔ بے چین کون ہوتی؟ ماں ہوتی۔ اب ایک بچہ اگر برا نکل گیا، تو ماں کیا کرتی؟ اپنے بچے کو سیف کرتی، بچاتی، بولتی کیا، ارے میرا بچہ اصل میں ایسا نہیں تھا، میرا بیٹا اصل میں ایسا نہیں تھا، اصل میں کون تھا؟ اس کے دوستاں ہیں، وہ لوگ کمینے ہیں، IPL میں بیٹنگ لگا رہے، میرے بچے کو بھی گزر لیا اس میں، اس کے دوستاں کمینے ہیں، ان لوگوں خود چھپا کر رہے، میرے دوست کو بھی لے کر آ لیکن اس کی میرے بچے کو بھی اس کے اندر ڈال دیے۔ تو اپنا بچے کا پورا دوش، گناہ کس کے اوپر ڈال دیتی ماں؟ دوست کے اوپر ڈال دیتی۔ فار ایگزامپل 2، مثال نمبر 2، بیوی کتنی محبت کرتی اپنے شوہر سے؟ انہیں سے میری زندگی سمجھتی، شوہر سے نہیں سمجھتے۔ نئی شادی اس والے گئی جو پرانے کو روکا، ٹھیک ہے نا؟ تو بیوی کیا سمجھتی؟ بیوی یہ سمجھتی کہ شوہر میرے لیے کیا ہے؟ میرا خدا ہے، بھگوان ہے، شریک حیات، سمجھ میں آیا؟ ہاں، میرا شوہر میرے لیے سب کچھ ہے، بیوی سمجھتی۔ اور بیوی ہر موڑ پر زندگی کا کون سا بھی سفر ہو، عمر کی کوئی قید نہیں، عمر کا کوئی لحاظ نہیں، ہر موڑ پر بیوی کیا کرتی؟ شوہر کو سیف کرتی۔ ارے انہوں ایسے نہیں ہے، لوگ ان کو بدنام کر رہے، انہوں دل کے بہت اچھے ہیں، ان کے دوست اچھے ہیں ایسے جو ان کو بدنام کرنے میں ڈالے۔ تو بیوی بھی سارا دوش کس کے اوپر ڈال رہی؟ دوستوں کے اوپر۔ شوہر کو سیف کر رہی نہیں کر رہی؟ ماں بھی دوست کے اوپر ڈال رہی، بیوی بھی دوستوں پہ ڈال رہی۔ تو ہوں بہو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، نوٹ آف دی پوائنٹ، غور سے سنیے، کل حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ اصل میں میرے بندے کی غلطی نہیں تھی، وہ تو شیطان نے بلا دیا، اصل میں میرے بندے کا قصور نہیں تھا، وہ تو شیطان نے کروا دیا۔ تو دوست اللہ نے کس پہ ڈال دیا؟ ارے ایک ماں کی محبت ہے تو اس ماں کی محبت نے اپنے بیٹے کے جرم کو دوست پر ڈال دیا، تو اللہ کو اپنے ایک بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اپنے بندے کو کیسا دوشی ٹھہرائے گا؟ اللہ کہے گا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اصل میں میرے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، میرے بندے کی غلطی نہیں ہے، کس کی غلطی ہے؟ شیطان۔ ایک موقع پر شیطان چیخ اڑ گیا، پکار اٹھا، بندے پکارتے، تو پکارتا، جھوٹ بول رہا، انہیں پکارتا نہیں، نہیں پکارتا ہوں۔ ایک موقع پر ایک موقع ایسا آیا کہ شیطان کیا کرا؟ چیخ اٹھا، پکار اٹھا۔ کون سا موقع تھا؟ سنتے ہو یہاں پر بیٹھے جیسا بیٹھا تو کیسا سنتا رہے؟ ادب سے بیٹھ، مسجد میں بیٹھا، روزہ تیل کچھ نہیں، 2 جگہ بیان کر کے آؤں میں، سب بیٹھ جاتا، ہاں ادب سے بیٹھے تو بات سمجھ میں آتا،
گھانا وانا شیطان آ بیٹھے ایسے بڑے تو کیسا ہے؟ ہاں تو بہرحال ایک موقع پر شیطان چیخ اٹھا. اپنے کو چیخنا کب آتا؟ دن بول کے سامنے آیا سمجھ نہیں، چیخنے والا بھی چیخنے کا. اب اتفاق سے اگر شوہر ہے بیوی کو ڈرانے کے واسطے ڈپلیکیٹ سپلا کو لے کے کیا سمجھ میں چیخنا شروع کر دیتی نہیں سمجھا نہیں کہ شروع کر وہی اور سامنے کو چیخنا ایسے ڈر پہ آتا ہے. ہاں دن بول کے اس سے ڈروانے سے سڈنلی ریاکشن باڈی میں ہوں گے، زبان سے منہ سے الفاظ نکلتے، چیخ اپنے ایسے نہیں کرتے. لیکن شیطان کیا کرا؟ ایک موقع پر چیخ اٹھا. کب معلوم؟ سنتے اللہ بچائے ایسے لوگوں سے جو رمضان المبارک کو پاتے ہوئے اس کی اہمیت اور فضیلت سے دور ہے. اللہ ان کی دلوں میں رمضان کی اہمیت کو بٹھائے، اللہ ان کے دلوں میں روزے کی اہمیت کو بٹھائے، اللہ ان کے دلوں میں تراویح کی اہمیت کو بٹھائے. شیطان چیخ اٹھا. کب؟ جب اللہ نے فخرج منہا فإنک رجیم، اللہ نے کیا کہا کہ اے مردود میرے دربار سے نکل جا، نکل جا، دفع ہو جا. شیطان نکل رہا لیکن اس کو انعامات نہیں ملے. عام الفاظ میں سمجھا لے تو کیا ملے؟ ارے بولنا گفٹا ملے، گفٹا. نوجوانوں سے پوچھ کتوں کو گفٹا کیا کیا دیتے، بولتے تیرے کو ایک سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں. گفٹا ملے، تحفے. شیطان کو کیا ملے؟ سب سے پہلا تحفہ کیا ملا؟ سب سے پہلا تحفہ یہ ملا 24 گھنٹے نو نیند. خالی شریف رہے گاؤں میں اور بھی نہیں آتی اس کو. بہت سارے گفٹا ملے رہے بھائی. 24 گھنٹے نو نیند اونلی فائر پیچ. کس کے اوپر؟ بندوں کے اوپر. اللہ کے بندوں کو راہ راست سے ہٹائیں گا، ورغلائیں گا، بھٹکائیں گا. تعلق مع اللہ کس کا بھی پیدا ہونے نہیں دیں گا. پہلا گفٹ. دوسرا کیا؟ خوب زیادہ اولاد ہوں گے اس کی. دیکھے تک انہیں ہو گیا، انہیں ہو گیا، انہیں آ گیا، ایسا بولتے ہیں کہ اولاد پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس کی. اب لوگوں کا اپنی کام کیا رہے گا؟ صرف بھٹکا نہیں رہے گا. مہلت قیامت تک مل گئی. موت کبھی بھی نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے. قیامت تک مہلت. اب اس کو گفٹا ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام ہو رہے اللہ اس کی اولاد بھی ایک سب مل کے میری اولاد کے پیچھے پڑ گئے تو کیا حال ہونا؟ ہے نہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات. اللہ اس کو تحفے پہ تحفے مل رہے. 24 گھنٹے نیند نہیں آتی، ہماری اولاد کو نیند بھی آتی. بڑے لیٹسٹ لوگا بھی ہے، دن میں 24 گھنٹے تو لوگا 20 گھنٹے سوتے، 4 گھنٹے دوشار رہتے. تھوڑے ایسے بھی ہے ان کی رات بھر جاگنے میں جاتی، دن بھر سونے میں جاتا. میری اولاد تو اللہ نیند بھی ہے، سو میں اس کو نیند بھی نہیں ہے. اور میری اولاد 9 مہینے پیٹ کر کے باہر آتی، اس کو درد گفٹ پہ گفٹ. اللہ میرے بندے یعنی میری اولاد کا کیا حال ہو جائے گا اگر انہیں اس کا پورا زور لگا دیں گا. تو اللہ تعالیٰ بولے آدم گھبراؤ مت، آدم گھبراؤ مت، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. آدم تیری اولاد میں سے کوئی اللہ کا بندہ 100 سال گناہ کر لیا، اس کے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر، اس کے گناہ اس روئے زمین کے ریت کے برابر، اس کے گناہ سمندر کی تہ کے برابر، اس کے گناہ اس روئے زمین کے ریت کے یعنی درخت کے پتوں کے برابر، اس کے گناہ اس روئے زمین کے پہاڑوں کے برابر. آدم گھبراؤ مت، 100 سال اس نے گناہ کیے، بس ایک مرتبہ خوف خدا دل میں پیدا ہوا، ہاتھ اٹھایا اور دعا کرا کہ اللہ میرے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت بڑھ کر ہے. بس آدم میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کی مغفرت کر دوں گا. شیطان نے جب آدم علیہ السلام کی اس نعمت کو سنا تو چیخ اٹھا بولا کہ اللہ میرے تو سال کی محنت بیکار ہو جائے گی. عزیزان گرامی یہ مغفرت کا معنی شاہ غفران جس میں اللہ
بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور وہ بندے کون ہوں گے؟ وہ بندے وہ ہوں گے جو روزہ رکھیں گے، وہ بندے وہ ہوں گے جو تراویح کی نماز پڑھیں گے، وہ بندے وہ ہوں گے جو گناہوں سے بچیں گے، وہ بندے وہ ہوں گے جو رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے. یہ رمضان کا مہینہ، یہ لوگ بہانے سے روزہ چھوڑ رہے، تراویح چھوڑ رہے، جبکہ روزہ اللہ کی صفت ہے. کس کی ہے؟ ہاں، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے نہیں. ارے منڈیا ہلا انہوں نے گوتم بدھ کے جیسا بیٹھے تو کیا سمجھ میں آتا؟ اللہ کھانا کھاتے پھر بولنا ایسا اللہ پانی پیتے. تو اللہ نے اپنی صفت کو کس کے اندر رکھ دیا؟ بندوں پہ رکھا نہیں رکھا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کرتے روزہ نہیں ہونا. سیزن انٹرٹین کا کیا ہے؟ سیزن کیا ہمارے پاؤں؟ ارے کیا کروں مفتی صاحب، ایک کام جا رہا نہیں دوسرا آ رہا. دھوپ دیکھ رہے تو معلوم ہونا آپ کو 43 ڈگریز ہے. اگر میں روزہ رہوں گا، بلڈنگ بنوں گا تو اللہ کرے گا کچک کچ پانی کی شدت شروع ہو جاتی ہے، اللہ میں کانٹے پیدا ہوتے. کیا ہمارے بابا روزہ بھٹی ہے حریص کی، رب کو مارنا ہے، روزہ نہیں ہوتا. بچپن سے عادت نہیں ہے، روزہ نہیں رہے ہو. کیا ہے تراویح پڑھا؟ ارے کہاں سے پڑھو نہیں بھائی، کدھر پڑھو؟ کیا وہ سیزن ہے، فروٹس لانا ہے، وہ دکان آتی ہے، گاڑی لانا ہے، وہ گاڑی پہ سلطاننا ہے. کیا ہے بابا آیا کہاں پہ بھی پڑھ لیا؟ ارے معلوم ہونا تمہارے کو اتوار کو گردری کا بازار، جمعرات کو پاچھوڑے کا بازار، اور پیر کے دن جمعہ کے دن پٹلب کا بازار. جہاں کو آئے تک دنیا کی حالت ہے ہو جائے. اب اس پہ اگر تراویح کی نماز پڑھو کہاں سے ہوتا؟ تو رمضان کو کیسا کر رہے؟ جیسا عام دنوں گزارتے ویسا بعض ایسے ہیں معاشرے میں. میں ابھی الفاظ میں بول کے آیا کہ 500 میں بھی ایسے ہیں کہ 50% مسلمان جو صرف ظاہری طور پر مسلمان دکھ رہے لیکن روزہ نہیں رہ رہے، نہیں رہ رہے، تراویح کی بھی نماز نہیں پڑھ رہے، نہیں پڑھ رہے. اور ان کو کوئی میں بدلا ہونا اس چیز پر ندامت نہیں ہے، بہانا بیماری ہے، بیماری روزہ نہیں ہے، بیماری ٹھہر نہیں سکتے، کہتے ہیں کہ کمر میں درد ہے، کہتے ہیں تراویح میں جو ٹھہرے تو کی کمر ٹوٹ جاتی. تراویح میں بنا کے بات نہیں، ڈائریکٹ بات کرنا، منہ پہ بولنے کی اپنی عادت ہے، پہلے ہے نہیں ہے، ڈائریکٹ بولتے نہیں ڈرتے. پیروں میں درد ہے، کہتے ہیں کہیں کو نہیں، کہیں کو ایک کی لائن میں جا کے ٹھہرا بولو حکومت کی جانب سے چل رہے میرے 2000 ٹائم دینے دیتے. کام کرنے والے دو تینوں فون کر کے السلام مفتی صاحب کھائیے، وہ اپنے مدرسے پہ 2000 روپے آ رہے ہیں. ارے اما اپنے مدرسے پہ ایک بات دے دو، وہ جو ان کا ریکگنائزڈ ہے ان کے پاس جاتے ہو. راشن کی دکانوں میں 1500 روپے دینا بولو، ٹھہر جاتے، 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے ٹھہرتے. تراویح کی نماز درد تیری بہت زیادہ، کمر پیروں میں کھینچ ہے، کس میں پیروں میں کھینچ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ 1 رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیتے ہوں 1 رکعت میں. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں آتا کہ دن میں قرآن، رات میں قرآن، تراویح میں 3 قرآن، 63 قرآن. کتنے؟ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم لوگ پڑھے تو پڑھ رہے ہیں مفتی صاحب، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. ارے ان لوگ پڑھ لے اللہ والی کہ ہم لوگ صبح اٹھے تو گناہوں سے، شام ہوئی تو گناہوں میں، ہم سے کیا ہوتا؟ ارے نہیں ہوتا نہیں. اللہ کے بندے کوشش تو کرو، کوشش کرنے سے اللہ ہر مشکل آسان کرتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار مدار نیت پر
گئی، بہت زیادہ انسان پریشان تھے، جانور پریشان تھے، کھانا کسی کو نہیں مل رہا تھا، پانی کسی کو دستیاب نہیں ہو رہا تھا، لوگ پریشان، جانور پریشان، انسان تو انسان حیات العرض پریشان تھے۔ اس وقت ایک اللہ کا بندہ اپنے گھر سے باہر نکلا، سامنے پہاڑ پر اس کی نظر پڑی اور دل میں سوچ لیا کہ اللہ کاش کہ تو مجھے اتنی دولت دیتا تو میں اس پہاڑ کے برابر آنے کو لوگوں میں تیری مخلوق میں تقسیم کرتا۔ اس کی موت ہو گئی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کا اجر کیا لکھ دیا کہ بندے تو نے میری مخلوق میں پہاڑ کے برابر آنے کو تقسیم کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی اللہ ویسے فیصلے فرمائے گا۔ نیت کرو، اگر نیت ہم کریں گے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کس کی آپ کی؟ اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کرتے نہیں ہوتا حکومتوں سے کچھ، نہیں ہوتا ہم سے کچھ، نہیں ہوتا کسی اور سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کام میں چھوڑو 2 گھنٹے آپ لوگ ریسٹ لے لو، پھر اس کے بعد کام کرو، نہیں ہوتا تو کام کو بند کر دو، اس کا بوریا کس طرح لپڑ دو، سائڈ میں رکھ دو۔ زندگی باقی ہے تو کام ایک نہیں، اللہ انشاءاللہ دوسرے ضرور دے گا، اور زیادہ مہلتیں ملیں گی، لیکن رمضان نہیں ملتا رمضان۔ کام کو سامنے رکھ کے رمضان کو چھوڑنے بولتا، ہم سے زیادہ بدبخت کوئی بھی نہیں ہے، ہم سے زیادہ بدبخت کوئی بھی نہیں ہے۔ بیماری کو دیکھ کے، پیروں کی تکلیف کو دیکھ کے اگر تراویح کو چھوڑ رہے تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہم سے زیادہ بدبخت، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ جس کے متعلق اکابرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پورے جسم کا ایک دل ہے اور دل اگر دھڑک رہا تو انسان کی بقا ہے، انسان زندہ ہے، اور اگر دل دھڑکنا چھوڑ دیا تو انسان مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اکابرین کہتے ہیں کہ پورے سال کا دل رمضان ہے، اگر یہ صحیح رہا تو پورا سال صحیح رہا۔ اگر ایک مردہ کرنے کے روزہ چھوڑتے ہوئے، تراویح چھوڑتے ہوئے نا پورا سال ستیاس ہو جاتا، ہوتا نہیں ہوتا؟ اپنے کاروبار کے واسطے روزے چھوڑا اللہ کا بندہ، اگر ان رمضان کو چھوڑتے ہوئے، روزے چھوڑتے ہوئے، تراویح چھوڑتے ہوئے کاروبار کو اگر پکڑا تو یاد رکھنا، لکھ لو اپنی کتابوں میں، جو رمضان کی قدر نہیں کرا اللہ اس کے کاروبار کو ملیامیٹ کر دیتے، ملیامیٹ، کوئی اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا بے شمار فضل ہے، اللہ پوری امت کی جانب سے صحابہ اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلے مانو کیا لسان 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اور وہ قرآن میں معلوم ہوتا جب اس امت پر روزے فرض ہوئے کتنے گھنٹے کا روزہ تھا؟ 24 گھنٹے کا۔ ذرا یہ واقعات میں اپنے انداز میں سنا دوں، مختصر ہے۔ 24 گھنٹے کا روزہ، روزے کی نوعیت کیسی تھی؟ کیسا رہتے تھے روزہ معلوم؟ اگر گھر میں آ گئے کچھ کھا لینا ہے کھا لینا، سو گئے وہ تو روزہ شروع، نیند لگی کہ روزہ شروع، پھر کب تک؟ 24 گھنٹے کے بعد پھر کچھ وقت تک، پوری رات روزہ، پورا دن روزہ۔ اور میں کتاب پڑھ رہا تھا تجلیات رمضان، جس میں میں نے ایک لائن پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن رمضان کے بعد سے اس دنیا میں باحیات تھے، پورے رمضان آپ کو گرمی کے موسم میں آئے، پورے رمضان گرمی کے موسم میں آئے، اور 5 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجور پر بھی روزہ یعنی رکھا، 2 کھجور پر۔ تو میرے بھائی اندازہ لگاؤ وہ عرب کی تپش، وہ عرب کی پایا کیسے، لوگوں کو پوچھا، میں سمجھتا ہوں پیر بھی نیچے نہیں رکھ سکتے، پیروں کو چھالے آ جاتے، آتے نہیں آتے، 2 منٹ ٹھہرنے بھائی باہر دھوپ پہ دیکھ تمہیں پیر گری تو بھاگ کے آتا تھا۔ ویسی عرب کی تپش، وہاں کی دھوپ، وہاں کی شدت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی جتنے بھی باحیات تھے دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان گرمی کے موسم میں جائے، اور آج کا مسلمان
پیاس برداشت نہیں ہوتی مفتی صاحب کیا بولوں روزہ نہیں رہ سکتے نہیں بھائی ارے کو نہیں رہے جی ابا روزہ ارے بیماری مر جاتے تھوڑے روزے کا فدیہ کیا ہے بولو نا روزے کا فدیہ رہتا ہے روزہ کب چھوڑ گیا شریعت کب بولی چھوڑنے کا اگر آپ کی جان جاتی روزہ رہتی ہے تو یا آپ کی بیماری ایسی ہے جس میں اگر پردے کا اندیشہ ہے پردے کا اندیشہ تو فلموں کو روزہ چھوڑ دے لیکن بعد میں اس کی قضا کرو کیوں روزہ فرض ہے بہانے سے نہیں چھوڑا جاتا اور اگر بیماری ایسی ہے کہ کم نہیں ہوتی بالکل کم نہیں ہوتی تو اس وقت فدیے کا حکم ہے دنیا میں ایک روزے کی سزا کیا ہے معلوم کیا لے لینا ایک روزے کی سزا غلام کو آزاد کرنا پڑی غلاموں کا دور نہیں دوسرے نمبر پر کیا 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا تیسرے نمبر پر کیا ایک روزے کی سزا 60 روزے لگاتار رکھنا ہم ایک روزے کو دن میں تارے نظر آ رہے پھر ایک روزے کی سزا اور 60 روزے یہ صرف دنیا کی سزا ہے تو سوچو آخرت میں کیا ہوگا اب یہ بیٹھنے والا بول رہا 60 روزے سن لو بھائی چلتا کیا ہوگا جب تراویح پڑھے ہم تو کاروبار ہونا ہم چلتا رمضان کیا جی بھائی گرمی کو برداشت کر رہے ہیں پانی کی شدت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے رہے نا قبر کی گرمی کو برداشت کرتے چلتا چلیں گے ہمارے پر اتنی طاقت ہے ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیتے قبر میں تمہارے یہاں ایک روزے کی سزا ایسی تھی اور پہلے کیسا تھا 24 گھنٹوں کا روزہ صحابہ اکرام اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک صحابی مزدور تھے اپنے انداز میں سنا دعا کیا وہ صحابی تھکے ہوئے گھر کو آئے بیوی سے سلام عرض کیا بیوی نے جواب دیا بولا کہ بیگم کھانے کے لیے کچھ ہے لیکن ہاں آپ ایسا کرو منہ ہاتھ وغیرہ دھو لو میں کھانے کا نظام کرتی ہوں بیوی ادھر انتظام کرنے کے لیے گئے صحابیہ ادھر یہ صحابی چونکہ مزدور تھے آج کا مزدور دکاندار کاروبار بہانے سے روزہ چھوڑ رہا اگر زندگی کو اگر باقی ہے تو صحابہ کے واقعات اٹھا کر دیکھو معلوم ہوگا 24 گھنٹے کا بھی اگر روزہ ہوتا عرب کی دھوپ میں اگر تپش میں چلنا پڑتا چلنا گوارا تھا دوڑنا گوارا تھا لیکن روزہ چھوڑنا گوارا نہیں تھا ادھر گئے کھانا لانے کے لیے ادھر آئے تک تھکان کی وجہ سے نیند لگ گئی اب نیند لگتے پھر کیا روزہ شروع ایک صحابی بدو قسم کے گاؤں والے جس کو بولتے ہیں گاؤں والے کو تو برا نہیں ماننا اکثر سے لوگ کے دور سے چلتے ہوئے بدو بولتے تھے بدو ہم لوگ گاؤں والے کو تو برا مان لیتے بدو تو اس زمانے میں ایک بدو قسم کے صحابی نوجوان تھے بیچارے نئی شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد مال پر سو کے بولے گی روزہ شروع نئی شادی اب انہوں نے شادی ہونے کے بعد ان کو برداشت نہیں ہوا انہوں نے بیوی سے ملاقات کر لیا اس کے بعد کیا ہوا دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اللہ کے نبی دونوں صحابہ مثال دے رہا ہوں سمجھے اللہ کے نبی کیا کریں غلطی ہو گئی کیا غلطی لیکن روزہ تھا روزے کی حالت میں غلط کام کر دیا میں کھانا کھا لیا انہوں نے بیوی سے ملاقات کر لی کیا کریں وہ روایتوں کو دیکھے تو ایسا سمجھ میں آتا میں اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک مٹھی میں آ چکا تھا مٹھی میں کہ اتنی مشقت اتنی مصیبت 24 گھنٹے کے روزے میں یہ حالات اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان کے مسلمانوں روزہ تم پر ہی چلی حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھا حضرت نوح علیہ السلام پر فرض تھا حضرت داؤد علیہ السلام پر فرض تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرض تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرض تھا اس امت پر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو پچھلی امتوں میں 24 گھنٹے کا روزہ تھا اب یہ صحابی
اللہ کے نبی کیا کروں؟ تو کہ اچھا روزہ ٹھیک ہے، ایک غلام کو آزاد کرو۔ ہم مزدور غریب، آقا ہم کہاں سے غلام دیں؟ ہم تو غلام نہیں دے سکتے۔ سنے نا، اور سے سنیے، بات ختم کر رہا ہوں، بہت آسان ہے۔ ہم مزدور غریب ہم نہیں دے سکتے غلام۔ لیکن اچھا ٹھیک ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن ہم مزدور ہیں آقا، غریب ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے بہت زیادہ۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا، 60 روزے رکھ لو پھر سے۔ اللہ کے نبی رہے ایک روزے میں جی حال ہے 24 گھنٹے میں، پھر اس کے اوپر اور 7 روزے میں تو مسئلہ ہی ختم۔ رحم اللہ کی شان۔ دربار میں ایک صحابی آئے، صحابی، انہوں نے کھجوروں کا خوشہ لے کر حاضر ہوئے ہو، بولے کہ اللہ کے نبی یہ میری جانب سے ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی وہ کھجوروں کا لیے اس صحابی کے ہاتھ میں دیے، بدو قسم کے، بولے کہ ان کو مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دو، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب یہ صحابی ہاتھ میں لیے، بولے کہ اللہ کے نبی رحم، سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں، کاش کہ ایسا ہوتا آپ یہ کھجور میرے لیے ہی حلال کر دیتے۔ اللہ کے نبی بیان کیا جاتا اس مجلس میں، آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے داڑھ نظر آ رہے تھے، یہ داڑھ، آپ مسکرائے، لیکن آپ چل تمہارے لیے حلال ہے، پھر اس کے لیے کہ حلال نہیں، آپ لے لو ادھر۔ جبرائیل امین علیہ السلام، یہ صحابہ کا عمل تھا جو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو ایسے جاری فرما دیا۔ قرآن میں نے سناتا ہوں، حضرت جبرائیل آئے اور قرآن عظیم الشان کی آیت نازل ہوئی، احل لکم، کوئی آیت میرے یاد نہیں آ رہی، بس یوں سمجھ لیے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ اللہ کے نبی آپ کی امت کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی ہے، وہ رات میں کھائے پیے سو جائے، اپنی بیویوں سے ملے، جو کچھ کرنا ہے کریے، بس روزہ دن کا ہوگا۔ پچھلی امتوں کے جیسا 24 گھنٹے کا نہیں، یہ صحابہ کا صدقہ ہے، بس دن کا روزہ ہوگا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کچھ کھا لے، پھر سورج ڈوبنے کے بعد کچھ کھا لے، دن بھر روزہ۔ اس کو بھی لوگا مشکل بنا دیا، مشکل، اتنا مشکل۔ ان کو محبت ہے تو کاروبار سے، ان کو محبت ہے تو اپنی ہوٹلوں سے، ان کو محبت ہے تو اپنی ڈیوٹی سے، ان کو محبت ہے تو اپنے آپ سے، ان کو محبت ہے، ان کو لگا ہوا ہے تو ان کی بیماری سے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی محبت نہیں اتری دل میں، اللہ کی محبت نہیں اتری۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ یاد رکھو، نبی نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پاتے ہوئے بھی اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جو رمضان کا مہینہ پاتے ہوئے بہانے سے، کاروبار کی وجہ سے کبھی روزوں کو چھوڑتا ہے، کاروبار کی وجہ سے کبھی تراویح کی نماز کو چھوڑتا ہے، کاروبار کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم، یہ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ خود عمل یہ فیصلہ کر لیجئے، جو کاروبار کی وجہ سے صرف بہانے سے یہ رمضان جیسے مقدس اور معزز مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم۔ مثال کیا؟ ایک بہت بڑی کتاب میں ایک واقعہ لکھا گیا، شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، سنا نہیں سنا؟ بولنا ہے بھائی منہ سے، نہیں سنا؟ کتاب میں واقعہ لکھا گیا کہ ایک مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا۔ شاید آپ میں سے کوئی سنے ہوں گے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے پھر سناتا ہوں۔ ارے نہیں سنتے، سنانا بار بار کئی پورے بابا مزاق نہ بول کے سمجھانے کے لیے، قاری صاحب سے وہاں سے صرف سمجھانے کے لیے کہ ایمان کی تازگی کے لیے ایک مرتبہ سناتا ہوں۔ ایک مجوسی مسلمانوں کے محلے میں رہا کرتا تھا،
سب سے آخر میں اس کا گھر تھا. اللہ کی شان, ایک مرتبہ ایسا ہوا اس کا بیٹا بیچارہ معصوم چھوٹا سا انہیں دکان پہ چلے گیا. دکان پہ جانے کے بعد ارے ہے بھائی ایسا آج بھی کئی ایسے ہندوان ہیں جو روزہ رہتے نہیں بھائی, کئی ایسے ہندوان ہیں جو روزہ رہتے. ان کی ایک بڑی صدر کی بیٹی کا تھے, انہیں بھی ڈالی پیپر میں گیا بھائی بھی پورے روزہ رہ نہیں بول. آج کے مسلمان رہ رہا کہ روزہ ویسا بول کے ہم سب نہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو کاروبار اور بہانے سے روزہ چھوڑ رہے, کاروبار اور بہانے سے. اس کے لیے بدلاؤ ہے. اس زمانے میں کافروں کو بھی رمضان کی اہمیت معلوم تھی, رمضان کی اہمیت. اور آج کا مسلمان ایسا بے شرما ہو گیا, ایسا بے شرما, روزہ بھی نہیں رہ رہا تو پانی نہ کھاتا سامنے جی, روزہ بھی نہیں رہ رہا تو پانی بھی پیتا سامنے جی, روزہ بھی نہیں رہ رہا تو ایک وہ آس پاس کے گاؤں میں گئے, ایک ٹوپی لگانے کے زبردست انداز میں ایک صاحب جا کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے گئے. تو ایک ہندو سامنے آ گیا, بولا ارے بھائی تم روزہ نہیں ہے؟ بیمار موسم میں روزہ نہیں رہ سکتا ہوں. پھر یہاں سامنے سب کے سامنے ہوٹل میں کھانا کھا رہے اور روزہ نہیں رہ سکتے اس لیے کھاؤ, روزہ نہیں رہ سکتے اس لیے کھاؤ. ابھی بھی ہے تھوڑے ایسے مسلمان, ارے میرے بھائی روزہ نہیں بھی ہے تو کم سے کم رمضان کی قدر کرو, رمضان کی قدر, روزداروں کی اہمیت کو سمجھو. اصل میں تو روزہ چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے, یہ کبھی معاف نہیں ہوگا, فرض ہے, بالکل فرض. ہاں اگر اللہ یہ کہ شریعت کی نظر میں واقعی عذر ہے تو الگ بات ہے, شریعت کی نظر میں. تو بہرحال مدرسی تھا, بیٹا اس کا دکان پہ چلے گیا, للی پاپ لے لیا مثال کے طور پر, للی پاپ لے کے کھا لیتے آ رہا. اب مدرسی بیچارہ محلے میں انٹر ہوا, انہیں دیکھا تو ٹرنیو کیا کر رہا تو دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا, اس کا کان پکڑا محبت سے. کبھی نہیں ہوتا باپ محبت سے کان پکڑتا, کبھی استاد شاگرد کا کان پکڑتا نہیں, ویسے ہی محبت سے کان پکڑا اور جلدی 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 بول کے لے کے آئے گھر میں, دروازہ کھولا, گھر میں داخل کیا اور دروازہ لگا دیا. پھر بول رہا بیٹا یہ کیا کر رہے آپ؟ ابا میں ایسا کیا کرا, اس کو تو مارا, اس کو گالی دیا. آج کل کے ہو رہے نہیں, چھوٹے چھوٹے چھے مگر پور زبان سے کیسا بندوں کی گولی بھی کم تیز سے نکلتی میں بھی گالیاں ویسے تیزی کے ساتھ سڑا رہتے. ابا میں کسی کو گالی دیا, میں کسی کو مارا, آپ اتنا جلدی میں بولے کیا؟ بیٹا اصل میں ویسا نہیں ہے, اصل میں کیا ہے بیٹا, ہم مسلمانوں کے محلے میں ہیں اور یہ رمضان کا مہینہ ہے. بیٹا اس مہینے میں مسلمان بھائی دن میں کچھ نہیں کھاتے, اور اگر تو کھاتے ہوئے آئیں گا, کوئی مسلمان بھائی باہر نکلیں گا, اس کی نظر تیرے اوپر پڑ جائے گی تو اس کے دل میں اگر کھانے کی طلب پیدا ہوں گی تو یہ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے بیٹا میں تجھے جلدی جلدی یہاں پر لا لیا. اللہ کی شان, اللہ کو اس کا یہ عمل ایسا پسند آیا. تھوڑے دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی, کسی بزرگ کے خواب میں آ گئے تو وہ مجوسی جو کافر تھا, آگ کی پوجا کرنے والا تھا, جنت کے باغوں میں تیر رہا ہے. اس بزرگ نے پوچھ لیا کہ یہ کیسے بن گیا؟ کہنے لگا کہ ہاں رمضان کا مہینہ تھا, میرا بچہ کھاتے ہوئے باہر آیا تو میں نے اسے روکا, بولا کہ دیکھ مسلمانوں کا یہ مہینہ ہے رمضان کا, اس میں وہ کھاتے پیتے نہیں, تو کھاتے ہوئے باہر نکلے گا تو رمضان کے مہینے کی بے عدلی ہو جائے گی. اللہ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے کلمہ زبان پر جاری کر دیا. نبی نے فرمایا کہ جو کلمے کی حالت میں مرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے. میرے بھائی دل پر ہاتھ رکھ لو, بات ختم کر رہا ہوں, طے کر لو, ایک کافر اگر رمضان کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں, اگر روزے رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے, اللہ کو راضی کرنے والا اعمال کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اندازہ لگائیے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی اہمیت کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. شاعر کہتا ہے مانگ لو کہ گرا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے, کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے. اللہ ہم سب کو اس رحمت والے عشرے میں رحمتوں سے مالا مال فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں, کاروبار میں رحمت نصیب فرمائے. ایک مسئلہ ہے, جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے,
بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں ایسے ہیں جو بہانے بہانے سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے۔ میرے بھائی، روزہ فرض ہے، فرض، روزے کا کوئی بدل نہیں، روزہ ذمے سے ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا کہ ان کی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں ایک روزہ چھوڑ دے، پھر زندگی میں پوری زندگی روزہ رکھ لے ایک روزے کے بدلے میں، تو پھر رمضان کے ایک لمحے کی رحمت اور برکتوں کو نہیں کر سکتا، نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ رمضان کے روزوں کی اہمیت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر لو، یا ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو دونوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، یا ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے مسلسل لگاتار رکھو، یہ ایک روزے کی سزا ہے۔ روزہ کبھی ثابت نہیں ہوتا، الا یہ کہ شریعت کی نظر میں عام واقعی اگر معذور ہے، جیسا کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے اور کم نہیں ہوتی آخر تک، اب زندگی میں آخر تک کم نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ یا پھر آپ واقعی معذور ہے، نہیں رکھ سکتے روزہ، جان چلی جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے۔ لیکن اگر بیمار ہے، روزہ چھوڑ رہے تو بیماری درست ہونے کے بعد روزہ پھر رکھنا پڑے گا۔ وقتی طور پہ آپ معذور ہے، بعد میں پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا، ذمے سے ثابت نہیں ہوتا۔ فرض ہے روزہ، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، نہیں ہوتا، روزہ نہیں چھوٹتا، ذمے سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو سمجھیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سن لیجیے، حکومت تلنگانہ کی جانب سے غائبانہ طور پر آج سے سارے مساجد